السلام علیکم، افتخار احمد کھوکر ناؤ اینڈ شیئر کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ ایز اے سائیکالوجسٹ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سستی، کاہلی اور لاپرواہی کا کیا علاج ہے۔ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ملازم، ہمارے بچے، ہمارے دوست فلاں صاحب بڑے لیزی ہیں، بڑے کاہل ہیں، کام کو ٹالتے رہتے ہیں، لنگر آن کرتے رہتے ہیں اور بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ یہ سستی، کاہلی اور غیر ذمہ دار ہونا یہ کوئی شخصیت کے پہلو نہیں ہیں۔ کوئی بھی شخص سست نہیں ہوتا، کاہل نہیں ہوتا، غیر ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ایک کام سے دوسرے کام میں جانے سے فرق پڑتا ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہوتا ہے اگر کسی کام کو کرنے میں وہ موٹیویٹڈ ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہوتا ہے، ہر شخص بہت ایفیشینٹ، بڑا چست، کام کو بڑے بھرپور انداز سے کرنے والا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کام کو کرنے کے لیے موٹیویٹڈ ہو۔ اور دنیا کا ہر انسان سست بھی ہوتا ہے، کاہل بھی ہوتا ہے، غیر ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرتا ہے اگر وہ اس کام کو کرنے کے لیے موٹیویٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ سستی، کاہلی، ذمہ داری، غیر ذمہ داری یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز تو ہے موٹیویشن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس شخص سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کام میں بالکل تاخیر کا مظاہرہ نہ کرے، اس کو بڑی کیئر کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے، آپ بس یہ غور کریں کہ کیا وہ اس کام کو کرنے کے لیے موٹیویٹڈ ہے، وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے ذہنی طور پر، کیا اس کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ اس کام کو کرے۔ تو ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ یہ موٹیویشن آتی کہاں سے ہے۔ موٹیویشن کو سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہم کوئی کام کیوں کرتے ہیں، اس کام کو کرنے کی وجہ کو موٹیویشن کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ہمیں توانائی درکار ہوتی ہے، جو انرجی ریکوائر ہوتی ہے، وہ ساری انرجی ہے موٹیویشن۔ اور جو ہمارا بہت جی چاہ رہا ہوتا ہے نا کسی کام کو کرنے کے لیے، ہم بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، یہ اصل میں موٹیویشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ ہم نے صبح 8 بجے کہیں پہنچنا تھا اور ساری رات خوشی کے مارے ہم سو ہی نہیں پائے۔ تو صبح دیر سے اٹھنا اور وہاں دیر سے پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو صبح 6 بجے اٹھ کے بیٹھ گئے اور ہم وہاں 7:30 بجے پہنچ گئے، پہلے ہی پہنچ گئے کہ یار کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو بعض اوقات ہم اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، ہمارا اس کام کو کرنے کو اتنا زیادہ جی چاہ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہ رہا، موٹیویشن نہیں ہے، تو لوگ لاکھ سمجھاتے رہتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، کام اچھا یار ابھی کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، پرسوں کرتا ہوں، اول تو وہ کام ہو ہی نہیں پاتا، اور اگر ہو بھی جائے تو اچھے طریقے سے ہم وہ رزلٹ نہیں پروڈیوس کر پاتے جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ یہ موٹیویشن آتی کہاں سے ہے۔ موٹیویشن کا پہلا اصول ہے اینڈ رزلٹ کا ہمارے امیجنیشن میں بالکل کلیئر ہونا، اور ہمیں اپنے تصور میں نظر آنا کہ یہ جو کام ہم کرنے والے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے مثال لے لیجئے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اپنی پڑھائی کے معاملے میں وہ بہت موٹیویٹڈ ہوگا اگر وہ اپنے امیجنیشن میں اپنی منزل کو بہت کلیئرلی دیکھ سکتا ہے، اس کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ میں نے اپنی کون سی منزل کا انتخاب کیا ہے اور میں کیا بننے والا ہوں، میں کیا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اس سوال کا جواب بھی ہے کہ میں ایسا کیوں بننا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ رزلٹ کیوں امپورٹنٹ ہے، میرے لیے یہ منزل کیوں اہم ہے، اور اس کے پاس اس سوال کا جواب بھی ہوتا ہے کہ میں اس منزل کو حاصل کیسے کروں گا اور کس طرح سے میں اپنے اس اینڈ رزلٹ تک، اپنے اس مقام تک پہنچوں گا۔ تو موٹیویشن کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ آپ بالکل مینٹلی کلیئر ہونا چاہیے آپ کا کانسیپٹ کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، اور ایسا کرنا آپ کے لیے کیوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کا مطلب یہ ہے
کہ بہت کچھ ایسا جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اپنے امیجینیشن میں ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، بہت دور کی اور بہت گہری اور فلسفیانہ قسم کی باتیں وہ نہیں سوچ سکتے. مثال لے لیجئے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نے یہ میٹھا نہیں کھانا، ڈائبٹیز کے آپ پیشنٹ ہیں، میٹھا سامنے آ گیا. اگر تو آپ کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ تھوڑی سی کمزور ہے نا، تو آپ کو صرف وہ میٹھا نظر آئے گا اور وہ آپ کو میٹھا مجبور کرے گا کہ بھائی جو ہوگا تو وہ تو دیکھی جائے گی، یہ میٹھا بہت امپورٹنٹ ہے، میٹھا تو کھاؤ. اور اگر آپ کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بہت مضبوط ہے، بڑی پاورفل، بہت اچھی ہے، تو پھر آپ اس میٹھے کو نہیں بلکہ آپ آگے ہونے والے کانسیکوینسز کے بارے میں سوچیں گے، ذرا دور کی سوچیں گے کہ اگر میں یہ میٹھا کھا لوں گا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ ہوگا، میری صحت خراب ہو جائے گی، میری جوانی چلی جائے گی اور میری تو جان پہ بن جائے گی. اگر آپ ان چیزوں کو، دور کی باتوں کو بڑا کلیئرلی امیجن کر سکتے ہیں نا، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ میٹھا مجھے نہیں کھانا، مجھے یہ جو ریزلٹس ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں. اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیپر جو ہیں اس کی پیپر سر پہ اگر ہوں تو لوگ بہت بڑی محنت سے تیاری کرتے ہیں. بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ پیپر ابھی بہت دور ہیں، تو بڑا امپورٹنٹ میچ ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے، کوئی بڑی مزیدار سی کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ آ گئی ہے، دوستوں کے ساتھ کچھ گپ شپ آ گئی ہے، کہیں جانا ہے. تو جن لوگوں کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے نا، وہ دور کی سوچتے ہیں کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے کہ میں نے ایگزام میں بہت اچھے نمبر لینے ہیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے میں نے پاس کرنا ہے، اور میں اپنی زندگی میں جو کچھ بننا چاہتا ہوں اس کے بننے کے لیے میرا ایگزام بہت امپورٹنٹ ہے. اب وہ دور کی سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر آج کا کام کروں گا تو کل کا ہوگا، کل کا ہوگا تو ہفتے کا ہوگا، ہفتے کا ہوگا مہینے کا ہوگا، اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے میں منزل تک پہنچوں گا. آج کا کام میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو لوگ بہت دور کی نہیں سوچ سکتے، وہ سوچتے ہیں کہ یار کل آئے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، آج کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آج دوستوں کے ساتھ جو پارٹی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے یہ کرنی چاہیے. تو جن لوگوں کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بہت اچھی ہوتی ہے وہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. کیوں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اس کا یہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ اس فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ نقصان ان کے لیے قطعی ہی بیئربل نہیں ہوتا اور وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو موٹیویشن کا پہلا اصول ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام آپ کے لیے کتنا اہم ہے. موٹیویشن کا دوسرا پرنسپل ہے ماحول. ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ، اگر ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمارے ہی فیلڈ کے ہیں اور اس کام سے ریلیٹڈ ہیں جو کام ہمیں سونپا گیا ہے یا جس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے یا جو کام ہمارے لیے بڑا اہم ہے کرنا، اگر اس کام سے ریلیٹڈ ایسے لوگوں سے ہم ملیں جو اپنے شعبے میں کامیاب لوگ ہیں، ہمارے لیے وہ لوگ انسپریشن کا باعث بن سکتے ہیں، تو اپنے مطلب کے، اپنے فیلڈ کے لوگ جو ہمارے لیے انسپریشن بن سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملنے سے بھی موٹیویشن ملتی ہے. ہمارا ماحول، ہماری صحبت ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی صحبت میں بیٹھیں، آپ کسی ماحول میں بیٹھیں اور وہ ماحول آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو. آپ اس ماحول، اس محفل کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ بھی لیں تب بھی وہ ماحول آپ پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں کہ جو اس شعبے کے نہیں ہیں، اس فیلڈ سے بالکل ہٹ کے کسی اور فیلڈ کے ہیں، تو پھر اس کام کے حوالے سے آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گی، بلکہ آپ کا دل کچھ اور کرنے کو کرے گا. تو دوسرا کام، جس طرح سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا. اسی طرح دوسرا کام آپ یہ کیجئے کہ ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں جو آپ کے شعبے کے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے انسپریشن بنیں گے، اور ایسے لوگوں کی صحبت، کمپنی کو اوائڈ کرنے
کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے شعبے کے نہیں ہیں, آپ کے مطلب کے نہیں ہیں, آپ کے کام کے نہیں ہیں. وہ لوگ تو آپ کو الٹا مایوس کریں گے, آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے. آپ کو خود آگے بڑھ کے ہمت کرنی پڑے گی, ورنہ کوئی آ کے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا, کوئی آ کے آپ کے لیے محنت کر کے آپ کو انرجی نہیں دے گا. آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہوگی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتابیں بھی ہمارا ساتھی ہوتی ہیں, یہ بھی ہمیں ایک ماحول پرووائڈ کرتی ہیں, یہ بھی ہمیں ایک محفل میں لے جاتی ہیں. تو کتابیں بھی وہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کو انسپائر کریں, موٹیویٹ کریں, آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. اسی طرح سے آپ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یا ملٹی میڈیا کی شکل میں ڈیفرنٹ لیکچر سنتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, میوزک سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں, ان چیزوں میں بھی آپ کو بڑا سلیکٹیو ہونا چاہیے. کچھ میوزک ایسا ہوگا جو آپ کو پازیٹیولی موٹیویٹ کرے گا, کچھ ایسا میوزک ہوگا جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دے گا. اسی طرح سے کچھ ویڈیوز ایسی ہوں گی کہ جو آپ کو موٹیویٹ کریں گی, اور کچھ ویڈیوز ایسی ہوں گی جو آپ کو ڈی ٹریک کر دیں گی. اور اسی طرح سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہیں, بہت اچھی ہیں, وہ آپ کو بڑی انرجی دیں گی. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں. تو جس طرح سے آپ اپنے لیے لوگوں کا انتخاب کریں, اسی طرح سے میوزک, لٹریچر, ملٹی میڈیا, کتابوں کا بھی بڑا سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے انتخاب کریں. یہ چیزیں بھی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ہے بات کہ کنکلوڈ ہم یہ کر رہے تھے کہ کوئی بھی شخص ذمہ دار غیر ذمہ دار بہت چست یا سست نہیں ہوتا. بات موٹیویشن کی ہے, اور اگر آپ خود اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شخص, ایک چست شخص اور ایک بہت ایفیشینٹ پرسن بنانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے دوست, آپ کے امپلائیز وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور بہت ایفیشنسی کا مظاہرہ کریں, تو موٹیویشن کے ان پرنسپلز کا خیال رکھیے. پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے کیا نقصان ہوگا. ہم جب تک محسوس نہیں کریں گے نا کہ یہ فائدہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور جب تک یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ جو نقصان ہونے والا ہے نا, نہیں 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 بھائی یہ نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ کمپنی, آپ کی صحبت, آپ کی محفل, کن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کن لوگوں سے آپ کا ملنا ہے, کتابیں, میوزک, ملٹی میڈیا, وہ کیا دیکھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں آپ, تو ان باتوں کا اپنے لیے بھی خیال رکھیں, اور جن لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں. امید ہے کہ آج کی گفتگو مفید ہوگی. انشاءاللہ پھر نو اینڈ شیئر کے اسٹوڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور بڑے اچھے سے, بڑے دلچسپ اور بڑے مفید سے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.